بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَمْ تُقَسَّمِ التَّرِكَةُ اور جب ترکہ یعنی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی حتیٰ مات احد الورثۃ یہاں تک کہ ورثاء میں سے ایک دنیا سے رخصت ہوا فَإِنْ كَانَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ پس اگر اس کا حصہ جو پہلے میت سے پہنچتا تھا ینقسم علی عدد ورثتہ وہ اس کے ورثاء کی تعداد کے اوپر تقسیم ہوتا ہو فقد صحت المسئلتان تو دونوں مسئلے صحیح ہو جائیں گے مما اس سے صحت الاولی جس سے پہلا صحیح ہوا وَإِن لَمْ تنقسم اگر وہ تقسیم نہ ہو رہا ہو صحت فریضۃ المیت الثانی تو دوسرے میت کا حصہ صحیح ہوگا بالطریقۃ التی اس طریقے کے ساتھ جس کو ہم نے ذکر کیا۔ اب دیکھیں پہلے آپ نے ٹرمینالوجی میں 4 الفاظ پڑھے تھے، آج کل وہ استعمال نہیں ہوتے، نہ آپ کو ضرورت ہے، صرف سمجھنے کے لیے تداخل، تماثل، تباین اور توافق، یہ 4 ہے۔ اب یہ جو ہے نا ہم نے مسئلہ جو پڑھا ہے یہ مناسخہ کا پڑھا ہے۔ کون سا مسئلہ پڑھا ہے؟ مناسخہ کا۔ مناسخہ میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اب اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی ورثاء میں، کہ ان ورثاء میں سے ایک اب یعنی فوت ہو گیا۔ اب ضروری بات ہے کہ ہم نے 2 تقسیمیں کرنی ہے۔ پہلا جو آدمی دنیا سے رخصت ہوا سب سے پہلے اس کی جائیداد تقسیم کرنی ہے، اس کے بعد جو آدمی دنیا سے رخصت ہوا پھر اس کو کتنی جائیداد ملتی ہے اب وہ ان کو آگے تقسیم کیا جائے گا۔ آپ اس مسئلے کو سمجھے، مثال کے طور پر یہ ہے میت، ان کے 3 ورثاء ہیں۔ کتنے ورثاء ہیں؟ 3۔ ایک بیوی ہے، اللاتی بہن ہے، اس کو کہتے ہیں باپ شریک بہن۔ جب باپ ایک ہو تو باپ شریک بہن بھی کہتے ہیں اور اللاتی بہن بھی کہہ سکتے ہیں، اور 5 چچا ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو دنیا سے رخصت ہوا ان کے یہی 3 ورثاء ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا، 1/4 ملے گا، اس لیے کہ میت کی اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا۔ اور اللاتی بہن کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا، کیونکہ یہ بیٹی کے قائم مقام ہے، بیٹی نہ ہو تو پھر حقیقی بہن، حقیقی بہن نہ ہو تو پھر یہی اللاتی بہن، 1/2۔ اور چچا کیا ہے؟ اسبہ۔ اب 2 اور 4 کا آپ LCM نکال لے تو کیا آئے گا؟ 4 آئے گا۔ مسئلہ کس سے شروع ہوگا؟ اور 4 کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج، اور یہ سہام ہے۔ اب ساروں کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر لے، سارے سہام کے ساتھ، بیوی کو 1 ضرب 4، 2 2 4 2، اور 1 بچ گیا، 2 جمع 1 3، تو 4 سے 3 نکالے، 1 بچ گیا۔ اب 5 چچا ہے اور 1 حصہ ہے جو ان کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہو رہا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو عدد رؤوس ہے بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، عدد رؤوس کو مخرج کے ساتھ ضرب دے اور سارے سہام کے ساتھ ضرب دے، اسی سے مسئلہ کیا ہو گیا؟ صحیح ہوگا۔ پہلے ہم نے یہ کرنا ہے، 5 ضرب 4 کتنے ہو گئے؟ 20۔ مسئلے کی تصحیح کس سے ہوئی؟ 20 سے۔ یہ آپ نے جب عدد رؤوس کو مخرج کے ساتھ ضرب دیا تو عدد رؤوس کو سارے سہام کے ساتھ بھی ضرب دے، 1 ضرب 5 کتنے ہو گئے؟ 5۔ 2 ضرب 5 کتنے ہو گئے؟ 10۔ اور 1 ضرب 5 کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب 5 جمع 10 15، 15 جمع 20 کیا ہے؟ 15 جمع 5 20۔ اب دیکھیں یہ اچانک جو ہے نا، یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، اب بیوی کے پاس کتنے حصے ہیں؟ 5۔ یعنی شوہر جب فوت ہو گیا تو ان کے ورثاء میں یہی 3 تھے، بیوی، اللاتی بہن اور 5 چچا۔ ہم نے جائیداد اس طرح تقسیم کرنی تھی، لیکن تقسیم ابھی نہیں ہوئی کہ بیوی بھی فوت ہو گئی، جائیداد ابھی تک تقسیم، یعنی ہمیں مسئلہ آ گیا کہ جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی،
لیکن ابھی تک جائیداد ہم نے تقسیم نہیں کی کہ پتہ چل گیا کہ بیوی بھی فوت ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ مناسخہ ہے، کیونکہ ابھی تک جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ بیوی فوت ہو گئی، ہمیں صرف اتنا پتہ تھا کہ بیوی کو 5 حصے ملنے۔ اب دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا کہ بیوی کے 5 اللاتی بھائی ہیں۔ بیوی کے کتنے بھائی ہیں؟ 5 اللاتی بھائی ہیں۔ اب مسئلہ ہے ہی نہیں، 5 اللاتی بھائی ہیں اور بیوی کے 5 حصے ہیں، تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ آپ نے یعنی اس مسئلے کے اندر مناسخہ ہو رہا ہے، لیکن جس سے یہ مسئلہ 20 سے مسئلہ صحیح ہوا تھا، اسی کے مطابق بیوی کے جو حصے مل رہے ہیں ان کے آگے ورثاء کو بھی مل رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہمیں درپیش نہیں ہوا۔ اب اس کو صاف کر لیں۔ یہ تو یہ ہے نا کہ جو ہے نا ایک وارث دوبارہ فوت ہو گیا، لیکن پہلے وارث کی جائیداد ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، یعنی میت اول کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی۔ ہم نے صرف حساب لگایا تھا کہ ایک وارث وہ بیوی فوت ہو گئی، لیکن بیوی کے 5 اللاتی بھائی ہیں، ساروں کو ایک ایک حصہ مل رہا ہے، اور بیوی کے پاس ہے بھی 5، اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا۔ اب ایک اور مسئلہ جس میں مسئلہ بنتا ہے، جب بھی کسی مسئلے کے اندر اس طرح مسئلہ بن جائے، ہم نے مسئلہ ادھر درمیان سے ٹھیک نہیں کرنا ہے، مسئلہ ہمیشہ ابتدا ہی سے ٹھیک ہوتا ہے۔ درمیان میں سے آپ مسئلہ ٹھیک کریں گے تو وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا وہاں سے مسئلہ درست کریں گے تو آپ کا آخر تک مسئلہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ اب دیکھیے 3 ورثاء ہیں مثال کے طور پر، یہ بھی مناسخہ کا مسئلہ ہے۔ بیوی ہے، ایک حقیقی بہن ہے، ایک حقیقی کیا ہے؟ بہن ہے، اور 3 چچا۔ اب دیکھیں بیوی کو کتنا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا۔ حقیقی بہن کو کتنا ملے گا؟ 1/2۔ اور چچا کیا ہے؟ اسبا۔ مسئلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ 2 اور 4 کا آپ LCM نکال لیں تو 4 سے مسئلہ شروع ہوگا۔ 1/4 ملٹیپلائڈ بائی 4، 1/2 ملٹیپلائڈ بائی 4۔ اب کیا آئے گا؟ 4 × 4 1، 2 2 4، 2 1 2 + 1 3، 4 سے جب 3 نکال لے تو کتنا بچ گیا؟ 1۔ اب 1 + 2 + 1 کتنے ہو گئے؟ 4۔ اب مسئلہ یہ ہے، توجہ کریں، 3 چچا ہیں اور 1 حصہ مل رہا ہے، تو کیا یہ ان کے اوپر پورا تقسیم ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو عدد رؤوس ہے ان کو آپ کس کے ساتھ ضرب دے؟ مخرج کے ساتھ ضرب دے، اور پھر سارے سہام کے ساتھ ضرب دے۔ ہم نے 3 کو کس کے ساتھ ضرب دیا؟ 4 کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ 12۔ اب مسئلے کی جو تصحیح ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ 12 سے۔ اب سارے سہام کو کس کے ساتھ ضرب دے؟ 3 کے ساتھ۔ 3 2 ملٹیپلائڈ بائی 3 6، اور 1 ضرب 3 کتنا ہو گیا؟ 3۔ اب دیکھیں بیوی کو مل رہے ہیں 3، حقیقی بہن کو مل رہے ہیں 6، 6 + 3 کتنے ہو گئے؟ 9، 9 + 3 کتنے ہو گئے؟ 12، اور چچا بھی 3 ہے، اور یہ حصے بھی کیا ہے؟ 3 ہے۔ لیکن اب یہ ہوا مسئلہ ہمارا صحیح ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے اور یہ 3 ورثاء ہے، اور یہ جائیداد اس انداز میں تقسیم ہوگی، لیکن اچانک یہاں پہ بھی جو ہے نا اب یہاں پہ اس مسئلے میں بیوی فوت ہو گئی، ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ بیوی کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی۔ لیکن اس بیوی کے جو اللاتی بھائی ہے یا مطلقاً بھائی ہے وہ 5 ہیں۔ بھائی کتنے ہیں؟ 5۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ بنا ہے نا کہ بیوی کے پاس حصے ہیں 3 اور بھائی کتنے ہیں؟ 5۔ پہلے مسئلے میں آپ نے دیکھا بیوی کے پاس جتنے حصے تھے بھائی بھی اتنے ہی تھے، مسئلہ تقسیم ہوا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے پاس 3 حصے ہیں اور بھائی کتنے ہیں؟ 5۔
اب آپ نے مسئلہ ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے ٹھیک نہیں کرنا بلکہ یہاں سے ٹھیک کرنا ہے۔ اب یہ 5 بائی ہے، یہ عدد رؤوس ہے، یہ کیا ہے؟ عدد رؤوس ہے۔ اب ہمارے پاس مخرج کیا ہے؟ اب 4 نہیں ہے، 12 ہے۔ اس عدد رؤوس کو 5 کو آپ 12 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 60۔ اب دوسری تصحیح جو ہمارے پاس ہو گئی وہ کیا ہے؟ 60۔ جب ہم نے یہ 5 ان کو مخرج کے ساتھ، یعنی یہ مخرج کے ساتھ ضرب دیا 12 کے ساتھ، تو ساروں کو پھر 5 سے ضرب دے، 3 کو 5 کے ساتھ ضرب دے، کتنے ہو گئے؟ 15۔ اور یہ جو ہے نا 6 بائی ہیں، ان کو 5 کے ساتھ 6 حصے ہیں، ان کو 5 کے ساتھ ضرب دیا تو کتنے ہو گئے؟ 30۔ اور ان کو 5 کے ساتھ ضرب دیا تو کتنا ہو گیا؟ 15۔ اب 15 جمع 30 کتنے ہو گئے؟ 45۔ 45 جمع 15 کتنے ہو گئے؟ 60۔ یعنی اس مسئلے کی گویا کہ 2 مرتبہ تصحیح ہو گئی، کیونکہ جو بیوی کو حصے مل رہے تھے وہ 3 تھے اور بھائی تھے 5، تو ان کے اوپر برابر تقسیم نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے ان عدد رؤوس کو 5 کو یہ جو مخرج ہے جس کے ساتھ تصحیح ہوئی تھی اس کے ساتھ ضرب دیا اور پھر سارے سہام کے ساتھ ضرب دیا، اسی سے مسئلہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہوا۔ اب اس کو صاف کریں، یعنی یہ مناسخہ کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ بعض اوقات مناسخہ کے مسائل میں اتنی دقت پیش نہیں آتی اور بعض اوقات دقت پیش آتی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں آج کل میتھمیٹکس نے اتنی ترقی کی ہے، ایک مرتبہ آپ کو سہام کا پتہ چل گیا، حصوں کا پتہ چل گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ شرط ہے، ذوی الفروض کا آپ کو پتہ چل گیا، عصبات کا پتہ چل گیا، جب مسئلہ لکھیں گے تو کیلکولیٹر کے ساتھ یا آپ کی اپنی جو جدید میتھمیٹکس ہے اس کے ساتھ مسئلے فوراً حل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، ثم ضربت احدى المسألتين في الاخرى، پھر تو 2 مسئلوں میں سے ایک کو دوسرے میں ضرب دے، ان لم يكن بين سهام المیت الثانی وما صحت منه فریضۃ موافقۃ، اگر میت ثانی، کیونکہ مناسخہ میں 2 میتیں ہیں، ایک آدمی پہلے فوت ہوا، ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ ورثاء میں سے ایک اور بھی فوت ہو گیا۔ اب اگر دوسرے میت کے سہام کے درمیان اور جس سے مسئلہ ٹھیک ہو گیا ان کے درمیان موافقت نہ ہو، یعنی تباین ہو، تباین میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ضرب دیتے ہیں پھر جا کر مخرج کے ساتھ ضرب دیتے ہیں۔ آپ نے تباین میں ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، ایک کو دوسرے کے ساتھ ضرب دیا، پھر دوسرے کو تیسرے کے ساتھ ضرب دیا، پھر اصل مخرج کے ساتھ ضرب دیا۔ تو یہ اگر موافقت نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ضرب دیں گے۔ فَإِنْ كَانَتْ سِهَامُهُمْ مُوَافَقَةً، لیکن اگر ان سہام کے درمیان موافقت ہے، جس طرح 4 اور 6 کے درمیان، 3 اور 6 کے درمیان اگر موافقت ہو، جو ہم نے وفق کا پڑھا تھا، فَضْرِبْ وَفْقَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى، پس دوسرے مسئلہ کے وفق کو پہلے میں ضرب دے، فَمَجْتَمَعَ، پس جو کچھ آپ کے پاس آ جائے، صحت منہ المسئلتان، اس سے دونوں مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ صحیح ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ مسئلہ اب کر بھی لیا، یعنی دونوں مسئلے کس سے صحیح ہو گئے؟ جب ہم نے آخر میں 5 کے ساتھ ان کو ضرب دیا تو پہلا مسئلہ بھی صحیح ہوا اور دوسرا بھی کیا ہوا؟ صحیح ہوا۔ وَكُلُّ مَن لَّهُ شَيْءٌ مِّنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، اور ہر وہ وارث جس کو پہلے مسئلہ میں سے، یا ہر وہ حصہ جس کو پہلے میں سے مضروب ضرب دیا جائے گا، فیما، اس میں صحت منہ المسئلۃ الثانیۃ، جس سے دوسرا مسئلہ صحیح ہوا۔ ومن کان لہ شیء من المسألۃ الثانیۃ، اور جس کو دوسرے مسئلے میں سے کچھ مل گیا، مضروب فی وفق ترک المیت الثانی، وہ میت ثانی کے ترکہ کے وفق میں ضرب دیا جائے۔ اور یہ دونوں میں نے پریکٹیکل آپ کو مناسخہ کے سمجھا دیے۔ اب اس کے جو ہے نا یہ مسئلہ بھی، یہ آخری مسئلہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 1 روپے کے اندر کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100۔ اسی طرح جو درہم ہے، 1 درہم کے اندر 48 حبات ہوتے ہیں۔ کتنے حبات ہوتے ہیں؟ 48 حبات، یعنی پیسے آپ سمجھ لیں، یا 48 دانک ہوتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں پیسے۔ 1 روپے کے اندر کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100۔ اسی طرح 1 درہم کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ 48 حبات ہوتے ہیں۔ اب میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا، اس کو آپ لے کے جائیں گے دراہم کے حساب سے، یعنی آپ وہ رسام میں تقسیم کریں گے۔ اگر ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے اور پیچھے وہ دراہم چھوڑ دے تو وہ دراہم وہ رسام میں کیسے تقسیم ہوں گے؟
اب دیکھیں وَإِذَا صَحَّتْ مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَخَةِ، اور جب مناسخہ کا مسئلہ صحیح ہو جائے، جس طرح آپ نے دو مسئلے پڑھے اور دونوں صحیح ہوئے، وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ مَا يُصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ حِسَابِ الدَّرَاهِمِ، اور تو ارادہ کرے کہ پہچان لے کہ ان میں سے ہر ایک کو دراہم کے حساب سے کتنا پہنچے گا، قسمتا تو تقسیم کرے ما صحت منہ المسألۃ علی ثمانیۃ و اربعین، تو تقسیم کرے اس مسئلے کو جس سے مسئلہ صحیح ہوا 48 کے اوپر تقسیم کرے، کیونکہ ایک درہم کے اندر 48 حبات ہوتے ہیں۔ فما خرجا، اب جو آپ کے سامنے آئے گا، اخذت له من سہام کل وارث حبۃ، تو ہر وارث کے سہام کو لے لے حبہ کے اعتبار سے، یعنی پیسوں کے اعتبار سے، اور جو ہے نا دانے کے اعتبار سے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہ جو ہے نا اس مسئلے کو آپ سمجھے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں ابتدا میں جب یہ مسئلے حل کر رہا تھا، مجھے ٹھیک ٹھاک مسائل درپیش تھے، میں نے مغرب کے وقت میں بیٹھ گیا اور اس مسئلے کو رجسٹر کے اوپر حل کرنے کی کوشش کی، لیکن حل نہیں کر سکا، لوگوں سے پوچھا نہیں بتا سکے۔ لیکن میں نماز کے بعد جب آیا، گھر آیا، پھر میں بیٹھ گیا، اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم اور فضل بھی ہوتا ہے، اور الہام بھی ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ آن نہیں رہا، حل نہیں ہو رہا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی۔ تو آپ اس مسئلے کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی مناسخہ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ اس مسئلے کو اب دراہم کے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ میت ہے، جب بھی آپ کے پاس مسئلہ آ جائے، آپ کے حل کرنے کا یہ سٹائل ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہو، وگرنہ آج کل تو بس کاغذ کے اوپر لکھ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس مسئلہ آئے گا، فلاں آدمی دنیا سے رخصت ہوا، ان کے اتنے اتنے ورثاء ہیں، آپ ذہن فوراً جو ہے نا لڑا لیں گے، اور وہاں پہ آپ بتائیں گے ان کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا۔ آپ نے جب اتنا بتا دیا تو کافی ہے، آگے اس کو تقسیم کرنا یہ پٹواریوں کا کام ہے، اور وہ تقسیم کر کے دیتے ہیں، صرف ان کو حصص کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر 3 ورثاء ہیں، بیوی ہے، یہ ہم نے ایک مرتبہ پڑھا بھی ہے، اس کی میں دوبارہ دہرائی کروا دوں، یہ ابھی آج کے اس لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ بہن ہے اور 5 چچا ہیں، اب یاد آ گیا کہ یہ ہم نے پہلے حل کیا۔ اب بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4۔ اگر آپ اس طرح یاد کریں گے نہ تو آپ کے لیے بیوی کی 2 حالتیں ہیں، خاوند کی 2 حالتیں ہیں، فلاں کی اتنی حالتیں ہیں، اس سے بھی مسئلے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو بیوی کی 2 حالتیں ہیں، اگر اولاد نہ ہو میت کے تو 1/4 ملے گا، وہ مل گیا۔ اور اللہ کی بہن کو کتنا ملے گا؟ 1/2، اور چچا کیا ہے؟ حسبہ۔ اب 2 اور 4 کا آپ LCM نکال لے تو کیا آئے گا؟ 4 آئے گا۔ اب سارے سہام کے ساتھ ان کو 4 کے ساتھ ضرب دیں، بیوی کو کتنا مل جائے گا؟ 1، 4 × 4، 2 2 4۔ ہم تو اس طرح پڑھتے ہیں 2 2 نے 4، آپ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ 2 2 نے 4 پڑھتے ہوں گے، 2 2 نے 4۔ اور اب 2 × 1 کتنے ہو گئے؟ 3۔ 2 × 1 کتنے ہو گئے؟ 4 میں سے 3 نکال لے تو کتنے بچ گئے؟ 1۔ اب 1 چچا ہے، 5 چچا ہے، اور 1 حصہ ان کو مل رہا ہے۔ اب یہ عدد رؤوس کے ساتھ آپ مخرج کو ضرب دیں، اور سارے سہام کے ساتھ پھر ضرب دیں، اسی سے مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھو کیا ہے ہمارے پاس، 5 ضرب 4 کتنے ہو گئے؟ 30۔ مسئلے کی تصحیح کتنے سے ہو گئی؟ 20 سے۔ اب جب آپ نے 5 کے ساتھ مخرج میں ضرب دیا تو ساروں کو پھر 5 کے ساتھ ضرب دیں۔ 1 ضرب 5 کتنے ہو گئے؟ 5۔ 2 ضرب 5 کتنے ہو گئے؟ 10۔ اور 1 ضرب 5 کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب 5 × 10 15، 15 × 5 20۔ اب دیکھیں 5 چچا ہے اور 5 حصے ہیں، پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا مناسخہ میں یہ ہوتا ہے، جو آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے ورثاء میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب ان کے ورثاء 3 ہیں، اور اچانک کیا ہو گئی؟ یہ ہم نے اب دیکھنا ہے، اللہ کی بہن کا ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی بہن کو ابھی تک وہ 10 حصے ملے نہیں تھے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب اللہ کی، اس طرح آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ میں آپ کے لیے ایک اور میت ڈالتا ہوں
کیونکہ اللاتی بہن اب دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، لیکن یہ جائیداد ہم نے ابھی تک تقسیم نہیں کی۔ اب یہ ہمارے پاس، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللاتی بہن کے پاس ہے ٹوٹل کتنا، ان کے پاس 10 ہے، مثال کے طور پر یہ ہم ادھر دیکھ لیں گے۔ اب ان کے ورثاء میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے ورثاء میں 4 لوگ ہیں۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ شوہر ہے، ماں ہے، بیٹی ہے اور چچا ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ چونکہ اولاد موجود ہے، بیٹی موجود ہے، تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4۔ ماں کو کتنا ملے گا؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اولاد موجود ہے اس لیے 1/6۔ اور بیٹی کو کتنا ملے گا؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، 2 مل گیا۔ اور چچا کیا ہے؟ عصبہ۔ اب 2، 6 اور 4 کا جب آپ زوا اضافہ عقل نکالیں گے، میں نے یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے، تو کیا آئے گا؟ 12۔ جہاں آپ ان کا 2، 6 اور 4 کا آپ زوا اضافہ عقل یعنی LCM نکال لیں گے تو کیا آئے گا؟ 12 آئے گا۔ اب 1/4 ضرب 12، 1/6 ضرب 12، 1/2 ضرب 12، 4 3 12۔ شوہر کو کتنے ملیں گے؟ 3۔ 6 2 12۔ ماں کو کتنے ملیں گے؟ 2۔ 2 6 12، 6۔ بیٹی کو کتنے ملیں گے؟ 6۔ 6 جمع 2 کتنے ہو گئے؟ 8۔ 8 جمع 3 کتنے ہو گئے؟ 11۔ اور اب کیا بچا ہے؟ ایک بچہ ہے، ایک بچ گیا نا، ایک بچا ہے تو 12 ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے نا کہ نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے نا، یہ 12 میں سے ان کو مل رہے ہیں اور ہمارے پاس ہے 10۔ آپ نے اس کی طرف آپ دیکھنا ہے کہ اللاتی بہن کے پاس ٹوٹل کتنا ہے؟ 10 ہے، اور یہ مسئلہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ہم نے تو یہ 10 سے اگر شروع ہوتا تو کام بنتا۔ اب مسئلے کی یہ ہے مناسخہ۔ اب مسئلہ آپ نے یہاں سے صحیح نہیں کرنا ہے، یہاں سے 20 سے صحیح کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے مسئلہ 4 سے شروع ہوا لیکن کام نہیں بنا، پھر مسئلے کو ہم نے صحیح کیا، تصحیح کا مطلب مسئلے کو صحیح کرنا، پھر 20 سے جب شروع ہو گیا تو مسئلہ صحیح ہو گیا، لیکن ابھی تک جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ اللاتی بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ان کے پاس ٹوٹل ہے 10، لیکن مسئلہ شروع ہوا ہے 12 سے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اب 10 اور 12 میں توافق ہے۔ 10 اور 12 میں کیا ہے؟ توافق ہے۔ اور یہ جو 12 ہے نا، یہ بڑا ہنسہ ہے۔ یہ جو 2 ہے یہ 5 کے ساتھ 10 کو فنا کر رہا ہے، اور 2 12 کو 6 کے ساتھ فنا کر رہا ہے، لیکن ہم نے 6 کیونکہ 5 6 میں داخل ہے۔ اب یہ جو ہے نا، آپ نے پڑھا تھا کہ آپ میت ثانی کے ترکہ کے وفق کو ضرب دیں گے اصل مسئلہ کے ساتھ، اور اسی سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا۔ اب 10 اور 12 کے درمیان جب توافق کی نسبت ہے تو 10 اور 12 کا جو وفق نکلتا ہے وہ 6 ہے، تو 6 کے ساتھ 20 کو ہم کس کے ساتھ ضرب دیں گے؟ 6 کے ساتھ ضرب دیں گے، کیونکہ 10 اور 12 میں جو بڑا ہنسہ ہے، جو 12 6 اس کا وفق بنتا ہے، اس کے ساتھ ضرب دینا ہے، تو کتنے بن گئے؟ 120۔ تو مسئلے کی تصحیح کس سے ہو گئی؟ 120 سے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو 6 ہے، آپ نے اب اس کے ساتھ بھی ضرب دینا ہے۔ جب آپ نے 12 کے ساتھ اس کو 20 کے ساتھ ضرب دیا، اسی 20 کے ساتھ ضرب دیا، تو سارے سے ہم کو بھی کس کے ساتھ ضرب دے؟ 6 کے ساتھ۔ 5 6 کے 30 مل گیا۔ اللاتی بہن کو 10 ضرب 6 کتنے ہو گئے؟ 60۔ اور یہاں پہ 5 ہے، آپ نے اس کو بھی کس کے ساتھ ضرب دیا؟ 6 کے ساتھ، 30۔ 30 جمع 60 کتنے ہو گئے؟ 90۔ 90 جمع 30 کتنے ہو گئے؟ 120۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کنورٹ کرنا ہے دراہم کی طرف۔ میں نے دونوں میں کنورٹ کیا، میں آپ کو ہلکا سا بتاتا ہوں۔ یہ جو ہے نا، آپ کے پاس جو آخر میں مسئلہ آیا ہوا ہے وہ 120 ہے۔
جس سے آپ کا مسئلہ مکمل ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ 120 ہے. یہ کیا ہے؟ 120. اب 120 یہ حقیقت میں جو آپ نے آخر میں پڑھا کہ آپ نے 120 کو اب درہم کے اندر کنورٹ کرنا ہے. آپ 120 کو 48 کے اوپر کیا کریں؟ تقسیم کریں. تو یہ آپ کے پاس جو میں نے حل کیا ہوا ہے تو یہ کیا آئے گا؟ 1.2. آپ کیلکولیٹر نکال لیں موبائل کا، میں نے تقسیم کیا ہوا ہے. اور اسی طرح یہ آپ جب ہے نا 120 48 کے اوپر اس کو تقسیم کرے، عبداللہ حسین آپ تقسیم کریں، تو یہ آئے گا 101.2. کیا آئے گا؟ 1.2. آپ نے دراہم کے اعتبار سے اب 1.2. ٹھیک ہے یہ بالکل یہ ٹھیک ہے. وہ جو 1.2 ہے نا وہ پیسوں کا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ 2.5 آئے گا. گویا کہ اب ہم نے مسئلہ جو ہے نا درہم کے اعتبار سے 120 کے بجائے ہم نے یہاں پہ 2.5 رکھنا، کیونکہ اب ہم نے دراہم تقسیم کرنے. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بس. لیکن اگر آپ نے اسے 120 کو پیسوں میں، چونکہ ہمارے ملک میں کیا چلتا ہے؟ پیسہ چلتا ہے، تو آپ اس کے اوپر اس کو تقسیم کریں تو یہ 1.2 آئے گا. یعنی دراہم کے اعتبار سے 2.5 آئے گا اور پیسوں کے اعتبار سے کیا آئے گا؟ 1.2. نہیں وہ مسئلہ تو تقسیم تو ہو گئی ہے. نہیں اب جب 60 ہو جائیں گے نا، یہ پورا ان کو پورا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہ جو مسئلہ ہے نا، یعنی جب یہ مسئلہ ہم ادھر سے کریں گے، چلو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس اب کتنے آ گئے؟ مثال کے طور پر 60 ہے. مسئلہ کس سے شروع ہوگا؟ مسئلہ تو 12 سے ہی ہوگا. اب جو اللہتی بہن کے پاس 60 ہے، 60، اب مثال کے طور پر 1/4 ضرب 60 کتنا ہو گیا؟ 4 × 4 4 5 20 15 ہو گئے. ماں کو مل رہا ہے 1/6، 1/6 ضرب 60 کتنے ہو گئے؟ 10 × 6 = 60. ماں کو کتنا ملے گا؟ ماں کو 10 ملے گا. اور 1/2 ضرب 60 30. اب دیکھیں 30 × 10 کتنے ہو گئے؟ 40. 40 × 15 کتنے ہو گئے؟ 55. 5 بچ گئے، وہ 5 چچا کو مل جائیں گے. یہ مسئلہ صحیح ہو گیا نا؟ یعنی اس طرح آپ نے صحیح کرنا ہے کہ جب 60 ہوں گے تو ساروں کے اوپر برابر برابر بھی تقسیم ہو گیا اور پورے ہو گئے کسی کا مسئلہ. پہلے یہ مسئلہ شروع ہو رہا تھا 10 سے، 10 حصے تھے، اور ہمارے پاس جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ کتنے سے شروع ہوا تھا؟ 12 سے شروع ہوا تھا. اب جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا آپ اس کو دیکھ لیں. یہ جو ہے نا اگر دراہم کے اعتبار سے آپ اس کو تقسیم کریں گے تو 2.5، اور پیسوں کے اعتبار سے تقسیم کریں گے تو کیا آئے گا؟ 1.2. اب دیکھیں یہ جو 3 ورثاء ہے، بیوی، اللہتی بہن اور 5 چچا، مسئلہ یہاں سے شروع ہوا تھا. اب بیوی کو ٹوٹل کتنے مل رہے ہیں؟ اب 1/4 یہ آپ اگر تقسیم کریں گے نا، 1/4 ضرب 1.2، 1/4 ضرب 1.2. تو میں نے تقسیم کیا ہوا ہے تو یہ آئے گا یہ، یعنی اگر دراہم کے اعتبار سے ہو تو ان کے پاس آئے گا 0.625. میں نے تقسیم کیا ہوا ہے، آپ تقسیم کریں 1/4 ضرب 1.2 کیا آ رہا ہے؟ دراہم کے اعتبار سے 2.5، یعنی 2.5 تقسیم 4 کر لیں. کیا آپ کے پاس آ رہا ہے؟
0.625 یہ میں نے تقسیم کیا ہوا ہے. لیکن اگر اسی کو آپ تقسیم کریں گے اللہتی بہن کو کتنا مل رہا ہے 1/2 یعنی 2.5 تقسیم 2 یہ آئے گا 1.25 1.25 دراہم کے اعتبار سے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 1.25 آ رہا ہے نا, کیونکہ ہم نے جو ہے نا اب ان تینوں میں جائیداد تو تقسیم کرنی ہے وہ دراہم کے اعتبار سے تقسیم کرنی ہے اور وہ ہمارے پاس 2.5 ہے. اور اگر آپ چچا کو دیکھ لیں اب 1.25 جمع 0.625 یہ اگر 2.5 سے آپ 1.25 بھی مائنس کرے 0.625 بھی مائنس کرے تو یہی آتا ہے 0 یعنی چچا کو بھی ملے گا 0.625. جی بالکل یہی ہے. یہ میں نے تقسیم کیا ہوا ہے کیونکہ ہم 2.5 میں دے رہے ہیں. چچا چونکہ اسبہ ہے 0.625 جمع 1.25 جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس جو ٹوٹل بچے گا 0.625 یہ 2.5 کے اعتبار سے جب دراہم کے اعتبار سے آپ تقسیم کریں گے. لیکن توجہ کریں اگر آپ نے 1.2 پیسوں کے اعتبار سے تقسیم کرنا ہے تو اس طرح آپ تقسیم کریں گے 1.2 تقسیم 4 وہ میں نے جو تقسیم کیا ہے وہ آیا ہوا ہے اب بھی تقسیم کریں 0.3 پیسوں میں پھر ان کو کتنے ملیں گے 0.3 اور اللہتی بہن کو ملیں گے 0.6 یہ 1.2 کے اعتبار سے جب آپ تقسیم کریں گے اور اس طرح بچے گا ہمارے پاس چچا کے لیے وہ بھی 0.3 یعنی یہ اس کی تقسیم ہے جب آپ ایک مسئلے کو دراہم کے اندر کنورٹ کریں کہ ہم نے اب دراہم کس طرح ان کے درمیان تقسیم کرنے یا اگر پیسوں کے اعتبار سے تقسیم کرنا ہے تو وہ یہی اس کا ہوگا. لیکن آج کل ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ توافق کی ضرورت ہے, نہ تداخل, نہ تماثل, نہ تباین. ایک آپ کے پاس کیلکولیٹر موجود ہے, اگر آپ کو حصص کا پتہ چل جائے تو آپ آسانی سے مسئلہ معلوم کر لیں گے.